اگرچہ بہت سارے صوفی شاعروں کے مصرے ذہن میں آتے ہیں اور بعض بڑے لوگوں کے اقوال بھی جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ اگر اپنا تعارف کرانا چاہیں یا اس گمان میں مبتلا ہو جائیں کہ میرے پاس چند ایسی چیزیں ہیں یا میری زندگی میں اس طرح کے نشیب و فراز ہیں یا کچھ کتابیں میرے مطالعے میں آئیں یا کچھ لوگ میرے مشاہدے میں آئے کہ اگر میں ان کے بارے میں باتیں کروں تو شاید بہت سے لوگوں کو خوشی ملے یا بصیرت ملے، اس طرح کا کوئی دعویٰ مجھے نہیں. بلکہ ملتان کے بڑے بزرگ کوئی بھی جب کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں بڑی محبت سے کہ آپ ملتان کے کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں ان کے حسب منشا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں بڑے بڑے شرف والے جو خانوادے ہیں خدا کا شکر ہے میری ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. اور جس گھر میں اور جس محلے میں پیدا ہوا وہاں ایک بچہ جو چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہا، اگرچہ پگڑی اس کے سر پر باندھ دی گئی اور 4 بہن بھائی اور بھی تھے. اس وقت جو بھی کوئی دست شفقت نظر آیا وہ اس کے محلے ہی کے قریب موجود ایک پرائمری سکول جس پر لکھا ہوا ہے سال اجراء 1952، گویا وہ پرائمری سکول ہے جہاں انوار احمد نے پڑھنا شروع کیا. اور اس کے والد جو ڈاکخانے میں تھے اور جو 10 جماعتیں پاس تھے وہ ظاہر ہے کہ چل بسے جب انوار احمد چوتھی جماعت کا طالب علم تھا. اب جو وہ گھر ہے یا وہ محلہ ہے جہاں ایک مرتبہ چوتھی جماعت کا ریاضی کا ایک ایسا سوال تھا جو بظاہر تو تفریق کی مشق میں تھا، لیکن میں پورے محلے میں نے بہت سارے دروازے کھٹکھٹائے کہ یہ سوال مجھے سمجھنا ہے. اس پورے محلے میں ایک وکیل صاحب بھی تھے، 2 آدمی ریلوے میں ملازم تھے اور انہوں نے میٹرک کر رکھا تھا، لیکن سبھی نے کہا کہ یہ ریاضی کا سوال کافی مشکل ہے. اب میں ایک کہانی کو طول نہیں دینا چاہتا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آس پاس وہ فضیلتوں والے لوگ بھی نہیں تھے، وہ علم والے لوگ بھی نہیں تھے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر کس طرح سے یہ بچہ پڑھتا گیا اور یہ اس کے پاس نہ کوئی ایسا کوئی کتابوں کا ذخیرہ تھا، نہ اس کے خاندان میں بڑے بڑے علم و فضل والے لوگ تھے. البتہ میرے نانا جان ضرور تھے جو آ گئے ہمارے پاس، اور ان کی ایک جلالی طبیعت بھی تھی، جمالیات سے بھی شغف تھا، اور میں نے ان کے بارے میں ایک خاکہ بھی لکھا ہے جو میری کتاب میں شامل ہے، اور اکثر لوگوں نے تانا بھی دیا ہے کہ یہ کس طرح کا نواسا ہے جو اپنے نانا کے بارے میں ایسی باتیں لکھ رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو خاص طرح سے تضحیک کا نشانہ بھی بنایا. مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میں نے یہ اپنی یادوں کا، اپنی یادداشتوں کا کہ یہ کتاب میں نے جب اس کو مرتب کیا، اور اس وقت تک میرے پاس علمی دنیا میں ایک حوالہ تھا، میری کتاب اردو افسانہ 1 صدی کا قصہ، یا جو میرا PhD کا مقالہ تھا، لیکن تخلیقی دنیا میں چند افسانوں کے بعد اگر میں نے کچھ لکھا
تو یہ وہ یادداشتیں تھیں جو میرے کچھ کرداروں کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں، میرے نانا کے بارے میں، اور کچھ میرے استادوں کے بارے میں، کچھ میرے دوستوں کے بارے میں، اور ان میں سے بیشتر ناراض ہوئے اپنے اپنے خاکے پر، اور ممکن ہے کہ وہ ان کی خفگی کے اسباب درست بھی ہوں، لیکن میں بھلا نہیں سکتا کہ جب یہ کتاب میں نے، میرا وہ براہ راست شاگرد نہیں تھا، وہ شعبہ انگریزی میں پڑھتا تھا، لیکن وہ مجھے بڑا عزیز تھا کیونکہ اس کا بڑا بھائی، وہ ہمارے ارد گرد کے حلقوں میں اس کی ایک شہرت تھی، ایک نظریاتی آدمی کی، ترقی پسند آدمی کی، ڈاکٹر نعیم کی۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، میں اس کے لیے کوئی بہت کچھ نہیں کر سکا، میرے کوئی اتنے بڑے وسائل نہیں تھے کہ میں اس کے لیے مددگار ہوتا، لیکن میں کبھی کبھار اس کے ترجموں کو دیکھا کرتا تھا، اس کو لے کر ابن حنیف صاحب کے پاس بھی گیا، ایک آدھ اور جگہ پر بھی گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے بھی اس طرح کے اچھے دنوں کو یاد رکھا کہ جب میں نے یہ کتاب رؤف کلاسرا کو بھیجی تو مجھے یاد ہے کہ اس سے اگلے ہی دن اس نے ایسا ایک زبردست فون کیا اور کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں ساری رات اس کو پڑھتا رہا اور میں اتنے بجے سویا۔ پھر اچھا، اب وہ اس کی گفتگو، اس کی باتیں، وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ میرے اس کرب سے یا اس درد مندی سے یا اس نیاز مندی سے واقف ہے جو کم وسیلہ گھروں میں، دور افتادہ گاؤں میں، دور افتادہ شہروں میں رہنے والے بچے جس طرح رفاقتیں تلاش کرتے ہیں، محبتیں تلاش کرتے ہیں، وہ شاید اس کے قریب پر تھی کوئی چیز، اور اس نے پھر ظاہر ہے اس پر اپنا کالم بھی لکھا۔ ایک دوسرا شخص جس کو میں بالکل نہیں جانتا تھا، اس کا نام حمید اختر تھا۔ حمید اختر ظاہر ہے میں تو جانتا تھا، لیکن ہمارا وہ رسمی تعارف نہیں تھا۔ وہ بہت بڑے صحافی بھی تھے، امروز سے وابستہ رہے، ترقی پسند مصنفین کے بہت بڑے آدمی تھے۔ تو میں نے یہ کتاب ان کو بھی بھیجی، اور اس زمانے میں وہ ایک اخبار میں کالم لکھتے تھے، اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ بغیر کسی رسمی تعارف کے انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی۔ تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید اس کی مجھے ضرورت تھی، میں سمجھنا چاہتا تھا کہ اگر میں اپنی یادداشتوں کو کبھی ترتیب دینا چاہوں، اپنے قریب کے کرداروں کے بارے میں اتنا سچ بولنے کی کوشش کروں جتنی ہمیں اجازت دی جاتی ہے، تو کیا یہ کسی صاحب ذوق تک یہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں؟ اس کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج جب میں تھوڑا سا اس کو باقاعدہ ایک شکل دینا چاہتا ہوں 97% سچ کو، تو اس میں بہت ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں کہ میں ان دو کرداروں کا بطور خاص ذکر کرنا چاہتا تھا، ان کو ایکنالج کرنا چاہتا تھا۔ ان کے باقی ظاہر ہے میری زندگی میں بڑے شفیق استاد آئے، اور ان میں خلیل صدیقی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، اور ان کے بہت سارے تصورات اور خیالات مجھے یاد ہے جب میں نے ان کو کہا تھا، وہ ہمیں ملتان میں جب ایم اے کی کلاس میں پڑھانے کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ سر آپ نے ہجرت کی، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا میاں کون سی قربانیاں؟ اور بھائی وہاں تو ہمارے لیے امکانات کم ہو گئے تھے ملازمت کے، اور ہماری کچھ سرگرمیاں ایسی تھیں جس سے مجھے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا، تو وہ تو ہم تو اپنے مستقبل کی تلاش میں آئے تھے، اور ہمیں مواقع ملتے گئے اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ اسی طرح سے میں سوچا کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، تو ان سے کچھ تلفظ کے مسائل پر بات کی،
تو وہ بھی انہوں نے چونکا دیا ان کے جواب میں کہ میاں یہ زبان میں جمہوری عمل ہوتا ہے، یہ لوگ جس طرح سے بولتے ہیں وہی مستند ہے، فصاحت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ لغت میں لوگوں کے مسائل رہ جاتے ہیں کہ آگرہ کے لوگ کیسے بولتے تھے یا لکھنؤ کے لوگ کیسے بولتے تھے یا دلی کے۔ اب مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو لسانیات کا اپنے آپ کو طالب علم کہتا تھا، کبھی نہیں کہا کہ میں لسانیات کا عالم، لیکن ریاضی پڑھنے کے بعد ایک خاص طرح کا ان کا ایک استدلال کا انداز تھا، منطق کا انداز تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو اس طریقے سے اب وہ بہت ساری باتیں میں وقتاً فوقتاً کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت میں بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ انڈیا ظاہر کیا پچھلی دفعہ کہ میں 97% سچ کے نام سے کچھ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بعض شاگردوں نے، دوستوں نے زیادہ دلچسپی ظاہر کی کہ وہ 3% سچ کہاں گیا۔ تو انہیں میں بتانے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو بہت حق گو سمجھتا ہوں، سچا سمجھتا ہوں۔ جب باتیں آئیں کہ میں نے فلاں وقت کیا کیا تھا اور فلاں شخص کو کیسا خط لکھا تھا، یا فلاں وقت جب کہ میں ایک لیکچرر تھا، ایک وائس چانسلر کو لکھ رہا تھا کہ جو وائس چانسلر کا منصب جس تدبر کا تقاضا کرتا ہے، افسوس آپ نے فلاں موقع پر اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور اس بیچارے وائس چانسلر نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ انوار تمہارا خیال ہے مجھے تدبر کے معنی نہیں آتے، میں یہ خط تمہاری پرسنل فائل میں لگا رہا ہوں۔ لیکن اس سب کے باوجود میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریڈیو پر بہت لکھا، بہت کچھ بولا، بعض چیزوں کی جواب دہی بھی ہوئی، لیکن ہر شے کے بارے میں کہیں نہ کہیں احساس رہا کہ ہم اس بات پر شاید یہ نہیں کہہ سکے، اس سے بڑھ کر ہم نہیں کہہ سکتے۔ گویا میں اپنے نانا کے بارے میں تو بہت بڑے سچ کے ساتھ لکھ سکتا ہوں، لیکن اپنی نانی کے بارے میں شاید اس طرح سے نہ لکھ سکوں، جس کو شاید حق پہنچتا تھا کہ وہ میرے نانا کی کچھ غفلتوں کا جواب دیتی ہوں گی۔